آپ نے نشان چھوڑے، اچھے نشان چھوڑے. ایک بڑی معروف پرانی کوٹیشن ہے کہ دریا جہاں سے گزرتا ہے نشان چھوڑ جاتا ہے. تو آپ بھی سر دریا کی طرح ہم یواس کو دیکھیں، اور اس وقت دریا جو ہے وہ ایجوکیشن یونیورسٹی سے گزر رہا ہے. میں ریئلی اپریشیٹ کروں گا سر آپ کا بلانا، کیونکہ 7 وائس چانسلر سے اور یہ کانسیپٹ پیپر جس کی وجہ سے یہ آج کا ایونٹ سارا آرگنائز کیا گیا ہے. یہ کانسیپٹ پیپر تو پاکستان کے بے شمار ٹیبلز پہ گیا ہے جی اس سے پہلے، لیکن میں اپریشیٹ کروں گا ایجوکیشن یونیورسٹی اینڈ وائس چانسلر صاحب کو جنہوں نے سب سے پہلے ہمیں موقع دیا اس موضوع پہ بات چیت کرنے کے حوالے سے. آپ سب سے میری گزارش یہ ہے کہ میری گفتگو کو، میری بات چیت کو اس تناظر میں ضرور سنیے گا کہ میں پچھلے 23 سال سے پڑھا رہا ہوں، لہٰذا اس وقت کی میری آڈینس میرے ہی پروفیشن کے لوگ ہیں. تو آپ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی اسپیکر کو سنتے ہیں، وہ اپنے سے تھوڑا سا دور لگتا ہے اور اسپیکر کو آئس بریکنگ کرنی پڑتی ہے، تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے. میں جب مقرر کے طور پہ کبھی ججز کے ساتھ ہوتا ہوں جوڈیشل اکیڈمی میں، سم ٹائم سول سروس اکیڈمی میں، یا کسی فوج کے پلیٹ فارم پہ، مجھے زیادہ محنت کرنی پڑتی. آپ میری بات کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ آپ بھی اسی پروفیشن میں ہیں جس پروفیشن میں میرے زندگی کے 23 سال گزر گئے. اب یہ جو پروفیشن ہے ٹیچنگ کا، اس ٹیچنگ کے پروفیشن میں میرے مشاہدات، میرے تجربات، ان پہ میں اپنی ویڈیوز بھی بناتا رہتا ہوں، بات چیت بھی کرتا رہتا ہوں. جو میں نے کیونکہ ایک ٹیوشن پڑھانے سے آغاز کیا اور ایک کاپی پہ ٹیوشن پڑھانے سے آغاز کیا، ممکن ہے آپ میں سے کوئی ایسا بچہ بھی بیٹھا ہو، ٹیچر بیٹھا ہو جو میرے سے پراپر پڑھا ہو. ایسا کوئی ہے جی؟ کوئی اسٹوڈنٹ ایسا جو میرے سے کبھی کسی سبجیکٹ اس نے پڑھا ہو، کسی زمانے میں سبجیکٹ پڑھا ہو؟ کیونکہ جو پی ایچ ای سی کی ٹریننگ تھی سر، اس میں ایک ہماری پروفیسر صاحبہ تھیں، وہ اسسٹنٹ پروفیسر تھیں، وہ 9th کلاس کی کیمسٹری انہوں نے میرے سے پڑھی ہوئی تھی. تو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی. کل کی بات تھی کہ کبھی وہ چھوٹی سی بچی بیٹی جو تھی، اور وہ اب وہ پروفیسر کے طور پہ، میرا خیال یونیورسٹی اس کی شاید اس کے علاوہ کوئی ہو. اب ایک اپنی پرانی ہابی یا عادت کا تذکرہ اس لیے کروں گا کہ آج کے سیشن کے حوالے سے وہ بڑا ریلیٹ کرتی ہے بات. زمانہ طالب علمی میں 3 چیزیں میں نے اکٹھی کرنی شروع کی. ایک سکے تھے. آپ میں سے کس کس نے سکے جمع کیے ہیں جی؟ کوئنس کلیکشن کی؟ میری بہنوں نے زیادہ جمع کیے ہیں. اچھا. ٹکٹیں کس نے جمع کی ہیں جی؟ ٹکٹس، گڈ جی، زبردست. میڈلز کس نے اکٹھے کیے ہیں؟ میڈلز، گڈ جی. اچھا. نوٹ کس نے اکٹھے کیے؟ ایک تو ہم یہ ہر مہینے اکٹھے کرتے ہیں، یہ نہیں. نوٹ اکٹھے کس نے کیے؟ تاریخی نوٹ پرانے. ہاتھ شرمانا کیوں ہے جی؟ اچھی چیز ہے، دیٹس گڈ جی. اچھا. یہ تینوں چیزیں جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں، یہ سب کی سب جو میری بھی زندگی کی پاشا صاحب کلیکشن تھی. ہمیں ایک بچہ ملا، اس نے وہ ساری کلیکشن کو اکٹھا کیا اور میرے دفتر کی بورڈ روم کی جو وال ہے اس پہ لگا دی. تو 70 سال کے سارے سکے، ٹکٹس، نوٹ، وہ سارے کے سارے میری کیونکہ ہابی تھی. اچھا. یہ ہابی میری 6ٹھی کلاس میں تھی. پہلے میں نے یہ ساری ہابی اپنی سب چیزیں بچوں کو دی، تو بچوں نے گھمانے شروع کر دی. مجھے بڑا دکھ ہوا کہ میری تو زندگی اتنی یادیں، ایک سکے کے ساتھ بڑی یادیں تھیں. ایک عادت مجھے اسی زمانے میں ملی، اور وہ عادت تھوڑی سی ایموشنل اور جذباتی عادت تھی. وہ عادت یہ تھی کہ میں جو کارڈ فولڈر ہوتا ہے وہ خریدتا تھا اردو بازار سے. جب بھی پاشا صاحب مجھے کوئی وزٹنگ کارڈ دیتا تھا تو میں اس وزٹنگ کارڈ کو اس فولڈر میں لگا کے رکھ دیتا تھا. کارڈوں کے پلندے میرے گھر میں جمع ہیں، ڈھیر، ہزاروں کارڈ، بڑی بڑی تاریخی شخصیات کے کارڈ، بیوروکریٹس کے کارڈ، ججز کے کارڈ، پروفیسرز کے کارڈ، لوگوں کے نام لکھے ہوتے ہیں نیچے، ڈگریز کا انبار، ڈیٹیل میں پڑھتا ہوں. دوسری عادت اس کے ساتھ کیا ملی کہ جب کبھی بھی کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے اور میں یاد کرتا ہوں اس نے مجھے وزٹنگ کارڈ دیا تھا، تو میں اس فولڈر میں جا کے وہ کارڈ نکالتا ہوں، اس کو جیب میں ڈالتا ہوں اور اس کے جنازے پہ چلا جاتا ہوں. جنازہ پڑھنے کے بعد مجھے تدفین کا عمل بڑا، آپ اسپرچولی فیسینیٹ کہہ لیں، میں اگر فیسینیٹ کہوں تو اس کا مطلب غلط ہو جائے گا. اسپرچولی مجھے ایک ایسا شخص جو عہدہ، طاقت، اختیار ایک سائن کر کے دنیا کو اڑا سکتا تھا، اس پہ جب سب مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں تو میں وہاں کھڑا ہو جاتا ہوں. پاشا صاحب آج تک یہ عمل سینکڑوں بار ہوا ہوگا کہ وہ وزٹنگ کارڈ میری جیب میں ہے اور وہ شخص جو دنیا سے چلا گیا جس کا وزٹنگ کارڈ تھا وہ میری آنکھوں کے سامنے کفن میں لپیٹا ہوا قبر میں ڈالا جا رہا ہے اور لوگ اس پہ مٹی ڈال رہے ہیں. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ جب دنیا سے جانے کے بعد مٹی ڈالتے وقت میں
اس کا عہدہ, اس کی ڈگری, اس کے میڈلز, اس کا تذکرہ اس کے جنازے پہ ہو رہا ہو. آج تک ایسے نہیں ہوا. تذکرہ کیا ہو رہا ہوتا ہے ذرا سن لیجئے گا. تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے بندہ بڑا چنگا سی, ایدا رویہ بڑا اچھا سی, ایدا اخلاق بڑا اچھا سی, ہائیلی اکوموڈیٹنگ تھا. میرے ایک استاد تھے, ان کا نام تھا جواد صاحب, اللہ غریق رحمت کرے. زمانہ طالب علمی میں میتھ پڑھنے ان کے پاس گیا, وہ گھر میں میتھ پڑھاتے تھے. ڈاکٹر صاحب فائنینشلی حالات اچھے نہیں تھے, والد صاحب کی جاب کلیریکل جاب تھی. تو میں نے جواد صاحب سے جا کے ریکویسٹ کی کہ سر میں فیس نہیں دے سکتا, مجھے ڈسکاؤنٹ دے دیں. تو جواد صاحب نے مجھے کہا کہ اگر میں مکمل فیس معاف کر دوں. میں کہا سر اس سے اچھا کچھ نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں تمہیں ایک وعدہ کرنا پڑے گا میرے ساتھ. میں کہا جی وعدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جو میتھ میں تمہیں پڑھاؤں گا نا, بعد میں تم 100 بچوں کو پڑھا دینا. اگر 100 بچے میتھ پڑھ لیں گے سمجھ لو فیس ہو جائے. میں نے اسی وقت وعدہ کر لیا. ہم 5 بچے 5 لڑکے FSC کا میتھ جواد صاحب کے گھر پہ جا کے ان کے ڈرائنگ روم میں ڈائننگ ٹیبل پہ سائڈ پہ جو لگا ہوا ہے اس پہ بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. مہربان انسان تھے, بعض اوقات چائے پلا دیتے تھے, کبھی کبھی بڑی مہربانی ہوتی تھی تو آلو والے پراٹھے بھی کھلا دیتے تھے. خدا کا کرنا ہم سب یونیورسٹی چلے گئے. آپ کو علم میں ہوگا کہ میں یونیورسٹی ڈراپ آؤٹ ہوں. میں نے 3rd ایئر سے یونیورسٹی UET چھوڑی تھی, بائی چوائس چھوڑی تھی, نالائق نہیں تھا. اس کا وجہ آخر میں آج بتاؤں گا. 2nd ایئر میں تھا تو ایک دن اطلاع ملی کہ جواد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. ہم 5 جہاں جہاں تھے اکٹھے ہوئے, اس جنازے میں چلے گئے. جب مٹی ڈال رہے تھے تو میں پھوٹ پھوٹ کے رو کے کہہ رہا تھا کہ جواد صاحب نے میرے کو فیس نہیں دیتی. آپ جانتے میرے کانوں نے کیا سنا؟ دوسرا کہتا ہے میرے سے بھی نہیں لی, تیسرا کہتا ہے میرے سے بھی نہیں لی, چوتھا کہتا ہے میرے سے بھی نہیں لی, اور 5واں بھی رو کے کہنے لگا میرے سے نہیں لی. ہمیں اس دن پتہ لگا بڑا بندہ وہ ہوتا ہے جو چلا جائے اور دنیا مانے وہ بڑا ہے. جو نہیں ہوتا اور اس کے گواہ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں بڑا ہے. پروفیسر صاحب, اللہ نے آپ کو ایک اچھی یاد بننے کا موقع دیا. یہ موقع جسے ہم پیغمبری پیشہ کہتے ہیں. میں گارنٹی سے کہتا ہوں آج آپ کو میٹرک کا لوگریتھم نہیں یاد, صرف میتھ کے ٹیچرز کو یاد ہوگا. میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ میں سے کسی کو ٹریگنومیٹری نہیں یاد, صرف میتھ کے ٹیچر کو یاد ہوگی. میں گارنٹی سے کہتا ہوں آج آپ سے میں اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی پہ سوال کروں تو صرف فزکس والوں کو یاد ہوگی, شاید کسی کا حافظہ اچھا اسے یاد ہو, باقیوں کو بالکل یاد نہیں ہوگی. ثابت ہوا ہمیں استاد کا دیا ہوا علم بھول جاتا ہے, لیکن استاد کا رویہ آخری سانس تک نہیں بھولتا. ہم جس پہ نازاں ہوتے ہیں, جس چیز پہ پرائڈ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہمارے پرائڈ صرف 3 ہوتے ہیں, اور تینوں غلط فہمی ہیں. پہلا پرائڈ, میرے پاس نالج زیادہ ہے. سوکریٹس کہتا ہے اپنی لا علمی کے احساس کا نام علم ہے. ہم سب سے بڑی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. مجھے پتا ہے, میں یہ آج پورا تھیسس جو گھنٹے میں بیان کر رہا ہوں, پہلے لمحے ہی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ 100% غلط ہو سکتا ہے. یہ میرا اوپینین ہے, یہ میرا مشاہدہ ہے, یہ میرا ایکسپوئر ہے. 180 اس کے خلاف بھی ایک تھیوری آ سکتی ہے, میں اس پہ اکڑ نہیں سکتا. میرے سے بہتر دلیل آپ دے دیں, میں اس کو ماننے کو تیار ہوں. لیکن میں اگر بضد ہو جاؤں کہ نہیں جو میں نے 2 + 2 سکھایا وہی ٹھیک ہے, تو یاد رکھیے میں علم والا نہیں ہو سکتا. علم ہمیشہ پیاس پیدا کرتا ہے, علم ہمیشہ یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ مجھے نہیں پتا. دوسری غلط فہمی کیا ہوتی ہے؟ دوسری غلط فہمی ہوتی ہے کہ میرے پاس ایک اختیار ہے. حضور والا, آپ کبھی ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں جائیے گا, پورے پنجاب کی 36 تحصیلوں کے کسی ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں آپ نام پڑھنے شروع کیجئے گا. پیچھے نام پڑھتے جائیں گے, پڑھتے جائیں گے, پڑھتے جائیں گے. اس کے بعد آپ کو نام ملیں گے گوروں کے, پھر آپ نام پڑھتے جائیں گے ہندوؤں کے بھی ملیں گے, 2 سکھوں کے بھی نام ملیں گے. پھر آپ کو پتہ لگے گا اس 150 سال کی تاریخ میں کتنے نام ڈپٹی کمشنر کی سیٹ پہ آئے اور کتنے چلے گئے. حضور والا, اسی سیٹ پہ پروفیسر, اسسٹنٹ پروفیسر, لیکچرار آج آپ ہیں, کچھ سالوں بعد آپ نے نہیں ہونا. یہ اتنی بڑی ریالٹی ہے, ہم مانیں یا نہ مانیں. پھر یقین نہ آئے, اس اپنی جیب کے سیل فون کو ایسے ذرا نکالیے گا پلیز. دہاؤ اے گا, دیٹس گڈ. کسی کے پاس 3310 ہے تو ہاتھ کھڑا کرے. آپ کے پاس ہے سر؟ سر ویری گڈ سر, زبردست سر.
اوکے کوڈک کا کیمرہ بھی ہوگا سر؟ وہ نہیں ہے سر. لیکن سر 3310 اس وقت میوزیمز میں ہے. کوڈک کا کیمرہ میوزیمز میں جانے لگ پڑا. یہ سیل فون جو آپ کے پاس ہے، یہ سیل فون جو ہمیں ہر 2 سال کے بعد چینج کرنا پڑتا ہے، یہ سیل فون جو ہمیں اپ گریڈ کرنا پڑتا ہے، یہ سیل فون جو ہمیں ایک ماڈرن رکھنا پڑتا ہے، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اس سے زیادہ ضروری چیز اس سوچ کا اپ گریڈ ہونا، عادتوں کا اپ گریڈ ہونا، اپنی زندگی کے فلسفے کا اپ گریڈ ہونا، اپنے نظریے کا اپ گریڈ ہونا. یہ کام اس سے زیادہ ضروری ہے. پہلی چیز نالج کی غلط فہمی، دوسری عہدے کی، اور تیسری آپ کو غلط فہمی بتا دوں وہ ڈگری کی غلط فہمی. دنیا میں کریشن آف نالج 90% ان لوگوں نے کیا ہے جب دنیا میں ڈگری تھی کوئی نہیں. اگر وارث شاہ نے بھی ہمیں پنجابی کر دیا ہوتا تو وہ سبجیکٹ چینج کرتا، وہ تو سبجیکٹ چینج کرتا. میتھمیٹکس پڑھانے والے کسی نے، یہ سارے لطیفے بنے ہوئے لیکن ہر چیز کے پیچھے کو فلسفہ ہے. وہ کسی نے کہا جی میتھ دے وچ ایم اے کر لینا چاہیے، پرانی گل ہے. انہیں کہا جی کہتے میتھ دا اسکوپ بہت زیادہ ہے. کہنا میتھ دا اسکوپ کیوں ہے؟ کہنا ٹیوشنیں بڑیاں ملتی ہیں. ہم اپنے نالج کو ریفلیکٹ نہیں کر پاتے پریکٹیکلی کہ یہ نالج نے کہاں استعمال ہونا ہے، اس کا عملی طور پہ وہ میدان کون سا ہے. دنیا میں جتنا علم اترا ہے انسانوں پہ کسی بھی شکل میں، آپ جا کے دیکھ لیجئے اقبال کی ڈگری کسی اور چیز میں ہے اور سارے کے سارے تھیسس، پوئٹری، نریٹیوز کسی اور چیز کی. آپ ایم اے فارسی علی بن عثمان کی کتاب کشف المحجوب کے بغیر نہیں کر سکتے. انہوں نے خود کون سی کتاب پڑھی تھی؟ غزالی نے کون سی کتاب کیمیائے سعادت پڑھی تھی اور اس کے بعد کیمیائے سعادت لکھی تھی؟ یہ تینوں غلط فہمیاں ہمیں سب سے پہلے دور کر دینی چاہیے. پہلی چیز یہ کہ جو مجھے پتہ ہے وہ ناکافی ہے، ابھی مجھے بہت کچھ سیکھنا ہے. دوسری چیز جو میرا عہدہ ہے یہ عارضی ہے، یہ آج ہے یہ کل کو نہیں ہوگا. اور تیسری چیز جو میری ڈگری ہے وہ دنیا میں سب سے سپیریئر ڈگری ہے. اگر وہ سپیریئر ڈگری ہے تو دنیا کے سکسیس کے بیسک 4-5 پرنسپلز پہ بڑی بڑی ڈگریوں والے پورے نہیں اترتے. یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، واٹ از دی ڈیفینیشن آف سکسیس. اب یہاں تک گفتگو لانے کے بعد میں ریلیٹ کروں گا آج کی ساری ہماری ڈسکشن کو. میں پچھلے 23 سالوں سے پڑھا رہا ہوں. آغاز ٹیوشن پڑھانے سے کیا. ٹیوشن پڑھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دینا شروع کیا کہ میں کچھ اداروں میں پڑھا سکوں. 2007 میں میں ایم پی ڈی ڈی پڑھانے لگ پڑا. کہ آپ میں سے کون کون ایم پی ڈی ڈی کو جانتا ہے جی؟ مینجمنٹ پروفیشنل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ. 2-3 لوگ جانتے ہیں. گڈ. 2010 میں میں ڈی ایس ٹی چلا گیا جس کا نیا نام QAED ہے. یہ تو بہت سے لوگ جانتے ہوں گے جی، ہاتھ کھڑا کیجیے گا جی. ڈی ایس ڈی یا QAED جی. گڈ. میں نے 7 سال QAED پڑھایا جی. 2017 میں چھوڑا. 2011 میں ڈاٹ میں پڑھانے لگ پڑا جی. یہ سارا آپ کا FBR اور کسٹم کے آفیسرز کی ٹریننگ کا ادارہ ہے. 2016 میں جوڈیشل اکیڈمی چلا گیا. 15 میں 4 سال مجھے جوڈیشل اکیڈمی پڑھانے کا موقع ملا. 2014 میں DFD لاہور کالج وومن یونیورسٹی میں مجھے 1 ایئر پڑھانے کا موقع ملا. آنورڈ 2016 سے آپ کے جتنے حساس ادارے ہیں جس میں اسٹاف کالج ہے، اسکول آف انفنٹری ہے، نیلور ہے، اٹامک انرجی کمیشن ہے، ان سب کے مجھے SMC اور MCMC پڑھانے کا بھی موقع ملا. یہ ٹیوشن پڑھانے سے یہاں تک کا ایک سفر میرا گورنمنٹ سائٹ کا تھا. میں دوسری طرف آتا ہوں. ٹیوشن پڑھانے سے آغاز کر کے میں نے مور دین 100 بگ برانڈز کے ساتھ ایز HR کنسلٹنٹ، ایز ٹرینر، ایز اسپیکر کام کیا. اس میں یو نیم اٹ. آپ کوکا کولا کہیں گے تو میں جواب دوں گا پاکستان میں کوکا کولا کے جتنے پلانٹس ہیں ان کا ہیومن ریسورس میں نے ٹرینڈ کیا ہوا. آپ مجھے کہیں گے جی یونیلیور تو میں کہوں گا جی والز کی پورے پاکستان کی سیلز کی ٹیم کو میں نے ٹرینڈ کیا ہوا ہے. آپ کہیں گے سر پرل کنٹیننٹ تو میں کہوں گا جی جتنی سیلز کانفرنس ہیں ان کے کانٹینٹ مٹیریل سارے میں نے ڈیزائن کیے ہوئے. آپ کسی برانڈ کا نام لیجیے، کسی نہ کسی شکل میں میرا واسطہ ان کے ساتھ پڑتا رہا. ان بٹوین پچھلے 3 سال پہلے ڈاکٹر صاحب ہم نے ایک ایکٹیویٹی شروع کی کہ ایسی خاموش سی ایکٹیویٹی تھی، کوئی اسائن ڈیوٹی نہیں تھی. میرا واسطہ پڑتا تھا 2 لوگوں کے ساتھ جب کوئی ٹریننگ یا کوئی اسائنمنٹ ملنی ہوتی تھی. ایک HR ہیڈ اور دوسرا CO. ہم نے HR مینیجرز کے انٹرویو ریکارڈ کرنے شروع کر دیے. ان کی تعداد تھی 100 لوگ. ان 100 میں سے کوئی 80 اپلوڈ کر دیے گئے، یوٹیوب پہ اویلیبل ہے. ان میں بڑے بڑے برانڈز تھے لائک گورمے
like Dawn Bread, like Dascom, like Fatma Group, like FFC. HR managers کے جب انٹرویو لیے تو ہمیں پتہ لگا کہ ہماری یونیورسٹیز, ہمارے ادارے جو کچھ پڑھا رہے ہیں اور جو کچھ تیار کروا رہے ہیں وہ انڈسٹری میں چاہیے ہی نہیں. مثلاً میں مثال دیتا ہوں آپ کو, انڈسٹری کہتی ہے کہ گرو وہ کرتا ہے, ترقی وہ کرتا ہے جس کے پاس لیڈرشپ سکلز ہیں. مجھے ایمانداری سے بتائیے گا کہ ہم جو سب کچھ پڑھا رہے ہیں اس میں کہیں کچھ ایسا ہے جس سے لیڈرشپ سکلز بہتر ہو سکے؟ یس اور نو؟ نہیں. اچھا آپ شامل ہو نا جی. ہمیں آپ دیکھیں پہلے تو ایک میرے درد دل کو سمجھے کہ میری کسی بھی طرح کا کرٹیسزم آپ کو ٹارگٹ کر کے نہیں ہے. یہ ہم نے کسی مسئلے کے حل کی طرف جانا ہے. اینڈ پہ اگر ہم حل کی طرف نہیں جائیں گے تو میں اللہ معافی کرٹیسزم کے لیے نہیں آیا. مجھے بتائیے گا, میں کچھ سکلز گنوانے لگا ہوں, کیا ایجوکیشن سسٹم, آپ بھی اس سے پڑھ کے نکلے ہیں اور اس وقت بھی پڑھا رہے ہیں, کیا تعلیم کا نظام یہ سکلز پیدا کرتا ہے؟ نمبر 1 سکل از دی لیڈرشپ سکلز. یس اور نو؟ یس. جو کہتے ہیں یس وہ مجھے بتائیں گے یہ لیڈرشپ سکلز کیسے پیدا ہوتی ہیں. لیڈرشپ کی ایک بڑی سمپل سی نشانی ہے سر. لیڈرشپ کی نشانی ہے کہ ایک بندہ ایک ٹیم بناتا ہے اور امپائر کھڑی کر دیتا ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے, ساری کتابیں 52 بکس ہیں جی جان سی میکسویل کی, سب میں ایک ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو انفلوئنس چھوڑتا ہے, جو معاشرے کو چینج کرتا ہے. لیڈر جنا ہوتا ہے. آپ جنا ورسز آج کے لیڈرز کی بات کریں تو سر یہ لیڈر نہیں ہے, جنا لیڈر ہے. وہ کتنا سچا اور کتنا بڑا لیڈر ہے. ایک پینڈو اس کو سنتے ہوئے انگریزی, وہ کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے. سارے کہہ رہے ہیں کیسے ٹھیک کہہ رہا ہے, تمہیں تو انگریزی آتی کوئی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں اس لیے ٹھیک کہہ رہا ہے جو یہ کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے. یہ اعتماد ہے سر. تو ڈاکٹر صاحب یہ دوسری پرابلم یہ ہے سر کہ لیڈرشپ پہ جو لٹریچر اویلیبل ہے وہ کہتا ہے لیڈر پیدا ہوتے ہیں, ترتیب سنیے گا, لیڈر پالش ہوتے ہیں, لیڈر ٹرینڈ ہوتے ہیں. اگر دنیا میں ٹریننگ اکیڈمی یہ انسانوں کے لیے جو ساری بنی ہے ان کی ضرورت نہ ہوتی تو ڈاکٹر صاحب ساری پروگرس ختم ہو جاتی. ساری کی ساری پروگرس کی وجہ ایجوکیشن ہے جو دنیا میں کسی مخلوق کو نہیں مل رہی. مخلوق کو کتنی مل رہی ہے؟ مخلوق کو صرف وہ ٹریننگ مل رہی ہے جس سے تماشا ہو سکتا ہے. یہ دنیا کی واحد مخلوق ہے جس کے لیے ٹریننگ ہوتی ہے, جس کی گرومنگ ہوتی ہے, جو گرو کرتا ہے. تو اگر ڈاکٹر صاحب یہ سب کچھ ٹھیک ہے تو معافی کے ساتھ پھر ہمیں کسی ڈیبیٹ کی, کسی سیشن کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں تو شکر کے نفل پڑھنے چاہیے. بدقسمتی کے ساتھ آپ لا انڈیکس میں جہاں کھڑے ہیں بدترین حالت ہے. آپ اس وقت 12 کروڑ یوتھ کو لے کے چل رہے ہیں. یہ یوتھ جو نکل رہی ہے ان کا سب سے بڑا مسئلہ کانفیڈنس ہے. یہ ڈگری لے لیتے ہیں, ان کے پاس اعتماد نہیں ہے. ہم ڈاکٹر صاحب کب تک جھوٹ بولیں گے؟ ہمیں سچ ماننا پڑے گا. میں 5 سکلز کی بات کر رہا ہوں. پہلی ہے لیڈرشپ سکل, دوسری ہے کمیونیکیشن سکل. آپ اپنے بچے کو چوک مارکر بورڈ ڈائس پہ کھڑا کریں, بات نہیں کر سکتا. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں آپ 100 بچے مجھے دے دیں اپنی یونیورسٹی کے, ان بچوں میں سے 90 بچے ایک اپنا اچھا سی وی نہیں لکھ سکتے. یہ ریالٹیز ہیں. مطلب اس میں کوئی ایسا نہیں میں برا کہہ رہا ہوں, یہ میرے بچے ہیں, یہ آپ کے بچے ہیں. یہ آپ کے میرے بچے ایک سی وی نہیں لکھ سکتے. ان بچوں کو رپورٹ رائٹنگ نہیں آتی. اگلی سکل دیکھ لیجیے گا جی, دنیا کہہ رہی ہے انوویشن اینڈ کریٹیوٹی, یہ بڑی ضروری ہے. مجھے بتائیے گا کیا تعلیم کا نظام انوویشن اور کریٹیوٹی کو بچاتا ہے؟ دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں, جس ملک میں کھمبوں پہ اشتہار لگتا ہو بنی بنائی اسائنمنٹ ہم سے لے. جس ملک میں آپ میٹرک اور ایف ایس سی سے پریکٹیکل کی کاپی بنی بنائی لینے کا رواج ڈالیں, جس ملک میں اصل کتاب کم بکے اور خالد بک ڈپو اور درسی کتابیں زیادہ بک جائیں, سر مجھے بتائیے گا وہاں تعلیم کے معیار کا کیا حال ہوگا سر؟ یہ ریالٹیز ہیں, یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے. سو یہ جو میں نے 4 سکلز گنوائی ہیں, آپ سب کی فرسٹ اسائنمنٹ یہ ہے, یہ ورلڈ اکنامک فورم کی سکلز ہیں. گوگل کر لیجئے گا, دیکھ لیجئے گا کہ آنے والے سالوں میں جو ہیومن ریسورس ہے, یہ 5th لاسٹ سکل بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ ہے آئی ٹی سے فیملیئر کتنا ہے, ٹیکنالوجی کو کتنا اچھے سے استعمال کر سکتا ہے. اگر وہ ٹیکنالوجی کو اچھے سے استعمال نہیں کر سکتا تو ڈاکٹر صاحب اس کی پی ایچ ڈی بھی کسی کام کی نہیں. سو یہ 5 سکل ڈاکٹر صاحب ایسی ہیں جو آنے والے زمانوں میں کہا جا رہا ہے. آنے والے زمانوں سے مراد کیا ہے؟ یہ 5 سکلز 2023 کی سکلز ہیں, یہ 5 سکلز 2025 کی سکلز ہیں. سو ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہ دنیا جو مانگ رہی ہے, دنیا جو پبلش کر رہی ہے, وہ تیار نہیں کر پا رہے. اور وہ اگر نہیں تیار کر پا رہے تو ہمیں اپ گریڈ کرنے کے لیے آج کی میٹنگ کرنی پڑی. اب ڈاکٹر صاحب جب ہم نے انہیں ریکارڈ کرنا شروع کیا تو وہ ٹوٹل گھنٹے بنے 78 گھنٹے. کتنا ٹائم سر بنا؟ 78 گھنٹے ریکارڈ کرنے کے بعد
ہم نے سوچا کیوں نہ اسے پبلش کیا جائے. ہمارا چیلنج یہ تھا کہ اس سارے ڈیٹے کو, یعنی HR مینیجرز اور CEO جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسا ہیومن ریسورس چاہیے, اس ڈیٹے کو ہم کیسے اکٹھا کریں. تو ہم نے اسے تھوڑا سا شرنک کرنا شروع کیا. 78 گھنٹوں کو ہم نے کچھ اس میں سے اسپیکرز ڈھونڈے, 10 منٹ پہ لے آئے جی. یہ 10 منٹ کی ڈاکومنٹری جو آپ کے سامنے چلے لیجیے, یہ 3 سال میں بنی ہے سر. اس ڈاکومنٹری کو دیکھیے گا, یہ ڈاکومنٹری, اس میں نیچے برانڈز کے نام بھی پڑھیے گا, اور آپ سب, ہم سب, میں بھی مل کے سوچوں کہ یہ ساری کی ساری سکلز جن کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں, یہ سب کی سب سکلز جو اس وقت ریکوائر ہیں دنیا میں, کیا تعلیمی نظام یہ سکلز دے رہا ہے. اس ڈاکومنٹری کے بعد ایک چھوٹا سا سروے ہے, تو آپ کچھ پوائنٹس لیجئے گا کہ جن کا 15 20 سال کا انڈسٹری کا ایکسپیرینس ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں کیا چاہیے اور ہم کیا پروڈیوس کر رہے ہیں. یہ یاد رکھیے گا. یہ ایک بات بڑی اہم کہہ دوں ڈاکٹر صاحب, لیڈرشپ کا پتہ ہونا اور لیڈر ہونے میں فرق ہے. کمیونیکیشن سکل کا پتہ ہونا اور کمیونیکیشن سکل ہونے میں بڑا فرق ہے. آل ٹائم میں وزٹنگ تھا ایک دفعہ یونیورسٹی پنجاب میں, تو ایک کلاس میں پڑھانے گیا ڈاکٹر صاحب. آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے, میں کلاس میں پیچھے بیٹھ گیا, میرے سے پہلے گیسٹ اسپیکر تھے. تو جو گیسٹ اسپیکر تھا اس سے پڑھایا نہیں جا رہا تھا, اس کے پسینے چھوٹے ہوئے تھے, اس کا آئی کانٹیکٹ ٹھیک نہیں تھا, اس کی باڈی لینگویج ٹھیک نہیں تھی. تو میں نے ساتھ بیٹھے بچے سے پوچھا کہ ٹاپک کیا ہے. اس نے کہا کمیونیکیشن اسکل. نیکسٹ ڈے میں اگلے دن گیا, تو اگلے دن ایک محترمہ تھی جو اسٹریس تھی, انگزائٹی کی انتہا تھی, اس کا برا حال تھا. تو میں نے پھر دوبارہ پوچھا آج کیا پڑھایا جا رہا ہے. کہتا ہے اسٹریس مینجمنٹ. تو اسٹریس مینجمنٹ کا پتہ ہونا, لیڈرشپ کا پتہ ہونا اور لیڈرشپ سکلز کا پیدا کرنا, ان میں بڑا فرق ہے. جی بسم اللہ کیجیے. علم انسان کو شعور دیتا ہے اور اس کو کامیابی کی شاہراہ پر گامزن کرتا ہے. زمانے کی ترقی کے ساتھ علم بھی اپ گریڈ ہو چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے تعلیم یافتہ نوجوان کے پاس ترقی کے بے شمار مواقع ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ ڈگری ہونے کے باوجود بھی آج کا نوجوان بے روزگار, احساس کمتری کا شکار اور بنیادی قابلیت سے ناواقف ہے؟ ہم نے اس مسئلے کا بنیادی حل ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے. آئیے جانتے ہیں کہ انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں. یونیورسٹی کی ڈگری نے آپ کو کتنا سکھایا؟ عملی میدان میں کام کرتے ہوئے اگر آپ موازنہ کریں کہ تھیوری یا پریکٹیکل, کس چیز نے آپ کو زیادہ فائدہ دیا, تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ تھیوری جو ہوتی ہے وہ دنیا کی بیسٹ پریکٹسز کی بیس کے اوپر ہی ڈیولپ ہوتی ہے, تو دونوں نے ہی کنٹریبیوٹ کیا. تھیوری ہے نا, تھیوری آپ کو مینٹلی پریپیئر کر دیتی ہے, لیکن جب آپ نے ڈائیو ان کرنا ہے پریکٹیکل لائف میں, کیریئر میں, وہاں آپ جو پریکٹیکل آپ کی پیپل مینجمنٹ سکلز, لائف سکلز جو آپ دیکھ کے آئے دیکھیں وہ کاؤنٹ کرتی ہیں. پریکٹیکل نے زیادہ فائدہ دیا, کیونکہ ہماری یونیورسٹیز میں تھیوری پڑھائی جاتی ہے, جو خاص طور پر بزنس ایجوکیشن میں جو کیس اسٹڈیز ہوتی ہیں وہ نہیں پڑھائی جاتی. دیکھیں یونیورسٹی آپ کو اوبیسلی فنکشنل نالج تو دیتی ہے. سو یونیورسٹی میں جو آپ ٹائم گزارتے ہیں کیمپس کے اندر, اس کے اندر آپ بہت ساری ایکسٹرا کریکولر, کو کریکولر ایکٹیویٹیز اور اس کا بلینڈ آپ کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پرسنل گرومنگ کے اندر, کمیونیکیشن سکلز کے اندر, رائٹنگ سکلز کے اندر بہت کچھ سکھایا. لیکن انفارچونیٹلی جو تھیوری ہمیں پڑھائی جاتی ہے وہ شاید ہماری کیس اسٹڈیز کے مطابق نہیں ہوتی. اس لیے پریکٹیکل جو جا کے فیلڈ میں انڈسٹری میں سیکھا اس نے بہت زیادہ فائدہ دیا. یونیورسٹی سے ہم نے جو کچھ سیکھا نالج بیس پر, اٹ آلویز آنسرڈ دا وائی پارٹ آف اٹ. لوگوں کے آپ کہہ سکتے ایکسپیرینسز سے سیکھا, کیس اسٹڈیز پڑھے, سارا کچھ. یونیورسٹی ایجوکیشن آپ کی جو بیسز ہے, جو تھیوریٹیکل پارٹ ہے وہ کور کرتا ہے, اور جو آپ کی پریکٹیکل سائڈ ہے وہ آپ کا بیہیویئر, آپ نے پرابلم سالونگ کیسے کرنا ہے, ایشو کو ایڈریس کیسے کرنا ہے. تو یہ دونوں کی امپورٹنس اپنی جگہ پہ ہے. ایجوکیشن کے ساتھ آپ کا ایک پریکٹیکل پارٹ ہو جو آپ کو بتائے کہ آپ نے آفس افیئرس کو کیسے ڈیل کرنا ہے, سینئر سے بیہیو کیسے کرنا ہے, ورک کو کلوز کیسے کرنا ہے, جو آفس کی پازیٹیو پالیٹکس والی سائڈ ہے اس کو مینیج کیسے کرنا. ہائرنگ کے دوران آپ کون سی سکلز دیکھتے ہیں؟ ہائرنگ کے اندر آپ ایک چیز کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, آپ پورے پیکیج کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اس کے اندر کانفیڈنس کے اندر بھی بڑی فائن لائن ہے کہ آپ اس کے اندر بہت ایروگنٹ تو نہیں اس کے اندر ہو رہے ہیں. پھر اس میں جذبہ دیکھا جاتا ہے انسان کے اندر, اور پھر سیکھنا کتنا چاہ رہا ہے, وہ زندگی میں کیا کرنا چاہ رہا ہے. ہم تو بہت براڈ رینج پہ مڈ ٹیئر, ٹاپ ٹیئر,
एंट्री टीयर सब रेंजेस पे हायरिंग कर रहे होते हैं। तो जब हम फ्रंट टीयर पे हायरिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे तो हम देखते हैं कि एक बंदे का एटीट्यूड कितना स्ट्रॉन्ग है, एडेप्टेबिलिटी कितनी है। अगर उसके अंदर विलिंगनेस है लर्न करने की, ग्रो करने की, तो डेफिनेटली दैट पैशन इज़ रिक्वायर्ड। मिड टीयर पे हम ज़्यादा फिर चीज़ों में डीपर जाते हैं कि उसकी लीडरशिप कैसे टेस्ट हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसका जेडी सिर्फ मेंशन कर देना जॉब रिज्यूमे के अंदर काफ़ी नहीं है, उसका लेवल ऑफ अचीवमेंट क्या है, उसने क्या चीज़ें एज अ वैल्यू ऐड की हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जब उससे ऊपर आप जाते हैं तो फिर इंटेग्रिटी एंड लीडरशिप कम्स इनटू प्ले। कि आप लीडर्स ऑफ सेल्फ के रोल से निकल के जब लीडर्स ऑफ अदर के रोल में जाते हैं तो कैसे ग्रेजुएट किए, और फिर उस रोल से निकल के जब लीडर्स ऑफ लीडर्स के अंदर कैपेसिटी में जाते हैं तो फिर क्या मैनेज कर सकते हैं और लीडर्स को, उसके अंदर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे प्ले करती है। साथ ही में आपका जो प्रोफेशनल इंटेग्रिटी है वो जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना आप स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन कैरी कर रहे होंगे, और ऑब्वियसली उसी को आप फिर रिफ्लेक्ट करते हैं अपने प्रोफाइल के अंदर। देखिए जी, मैं बहुत ज़्यादा जो रिलायंस करता हूँ वो बिहेवियर साइड पे करता हूँ। फॉर मी, अगर एक पर्सन को टेक्निकल काम नहीं आता तो उसको सिखाया जा सकता है, लेकिन अगर किसी का बिहेवियर लर्निंग नहीं है, अगर इफ़ समबडी इज़ नॉट रेडी टू लर्न, तो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट पार्ट टू डू। तो मेरा ज़्यादा जो फोकस है वो पॉजिटिव बिहेवियर्स पे है, और मैं इस चीज़ को, वैल्यूज़ को वैल्यू देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ आई एम नाउ फीलिंग कि थोड़ा सा मिसिंग पार्ट हो गया हमारे कल्चर में डिफरेंट जगह पे, कि आपकी जो ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं आप उनको वैल्यू नहीं दे पा रहे होते। कैंडिडेट के अंदर हम देखते हैं एटीट्यूड, कम्युनिकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी। मैं बिलीव करता हूँ कि इफ़ समवन हैज़ अ कैन डू एटीट्यूड तो दैट्स परफेक्ट फॉर मी। तो मेरे 3-4 क्राइटेरिया होते हैं। एक तो बॉडी लैंग्वेज की स्टडी में देखता हूँ बहुत ज़्यादा रिसोर्स पर्सन की। फिर पैशन फॉर द प्रोफेशन को मैं देखता हूँ कि उसने जिस प्रोफेशन में आना चाह रहा है उसके लिए प्लान्ड एफर्ट्स की हैं या बाय फोर्स वो आया है। इंटरपर्सनल स्किल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द नॉलेज ऑफ द जॉब। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट्स और MTO रखते हैं तो उनको प्रोफेशनल ग्रूमिंग का गैप मुकम्मल करने में कितना अरसा लगता है? 6 माह से 1 साल। अच्छा, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं चीज़ें, बड़ी जल्दी लोग पिक भी कर लेते हैं। बच्चे आज के जनरेशन जो उनसी बड़ी क्विक है, फास्ट है, लेकिन इसके बावजूद एक जनरल जो हमारा टाइम पीरियड है उसमें 3 to 6 मंथ्स का टाइम लगता है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंटर्नशिप प्रोसेस से लेके उसको प्रैक्टिकल टर्म्स के अंदर प्रोसेस फ्लो की अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद फिर वो जब अपनी जॉब के ऊपर डिस्क्रिप्शंस को लेके चलता है साथ, तो 3 to 6 मंथ्स का टाइम रिक्वायर्ड है उसको। इट डिपेंड्स अपॉन द रिसोर्स, उसका वर्क एप्टीट्यूड पॉजिटिव है, लर्निंग कैपेसिटी एडवांस लेवल है, मीडियम लेवल है, इनिशियल लेवल है, राइट। सो मैक्सिमम 1 year इज रिक्वायर्ड टू बी वेरी प्रोफेशनल। उसका 2 साल का मैंने रखा हुआ है टाइम हमने, कि हमने डिफरेंट फंक्शंस वर्टिकल्स के अंदर 6 माह हमने उनको भेजते हैं, और उनको हम उसके अंदर रियल टाइम एक्सपीरियंस, रियल टाइम जॉब्स, कस्टमर इंटरेक्शन और उनका जो प्रोग्रेशन है उसको हम काफ़ी फास्ट ट्रैक करते हैं। हमारे यहाँ जो प्रोग्राम है वो इट टेक्स अराउंड 1 to 3 years का टाइम फ्रेम होता है। इंडस्ट्री प्रैक्टिस की बात करें तो मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 2 साल। लेकिन जी ये डिपेंड करता है डिफरेंट पोजीशंस पे। फॉर एग्जांपल जो टेक्निकल पोजीशंस हैं उनमें बास पोजीशन पे हम 2 साल भी उनको ग्रूम करते हैं। मैनेजमेंट वाले अफेयर्स में, HR वाली साइड पे हम 6 माह के लिए भी लोगों को ट्रेन करते हैं, कल्चर बताते हैं, सिखाते हैं। क्या आपको लगता है कि इंडस्ट्री और एकेडेमिया का आपस में खला है? अगर है तो इसको कैसे पुर किया जा सकता है? यस, इंडस्ट्री और एकेडमी का आपस में गैप है। जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स हैं एकेडमी वो फुलफिल नहीं कर रहा है। यूनिवर्सिटी का और इंडस्ट्री का जो मेजर गैप है ना वो ये है कि बच्चे जब आते हैं ना इंडस्ट्री के अंदर जॉब करने के लिए, तो उस वक्त उनके पास प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी ग्रूमिंग नहीं होती। जो उनके असातिज़ा हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर, वो थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेरिमेंट्स तो उनके साथ काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल टर्म्स के अंदर अगर एंगेज करे यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल्स को, तो उससे एक डेफिनेटली एक बिग कह लें कि आप चेंज देख सकते हैं उसमें। थोड़ा सा मज़ीद बेहतर किया जा सकता है वी मेक दिस कॉन्सेप्ट ऑफ the teachers and the tutors who are working in the corporate world, who are working in the industry, are taking their time out and teaching the students. So they will be actually be able to tell what's happening outside and how they can tell the students in advance so they are ready for it. For me, I'm thinking कि जो case studies methods हैं इसको यूनिवर्सिटीज़ को बहुत बेटर करना चाहिए। पाकिस्तान में कुछ ऐसे इदारे हैं जो केस स्टडीज़ बेस्ड स्टडीज़ करवा रहे हैं और उनके स्टूडेंट्स दे आर परफॉर्मिंग गुड। बच्चों को केस स्टडीज़ नहीं पढ़ाई जाती। चंद यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में जिनमें केस स्टडीज़ पढ़ाई जाती हैं। बच्चे वेल अवेयर और द सिनेरियोज जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उससे वेल अवेयर होते हैं, दे परफॉर्म वेरी वेल।
سو اس اکیڈمیا اور انڈسٹری کے گیپ کو فلفل کرنے گیپ کو ٹرن انٹو وائٹ کرنے کے لیے فلفل کرنے کے لیے انڈسٹری اور اکیڈمیا کو دے ہیو ٹو سٹ ٹوگیدر اینڈ فائنلائز دا کانٹینٹ آف دا کورسز. گیپ تو بہت ہے اور ہماری جو انڈسٹری کے لیے ہم جو کھیپ تیار کر رہے ہیں کالج سے یونیورسٹی سے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ سے وہ بالکل ہی اس طرح تیار نہیں ہوتی جہاں پہ ہماری ریکوائرمنٹس ہیں. انڈسٹری ایوالو کر رہی ہے. انڈسٹری چونکہ انہیں پروفٹیبلٹی چاہیے وہ روز بروز اپنے آپ کو ایپٹ کرتے ہوئے ایسا پروسیس لے کے آ رہے ہیں جہاں پہ ان کی ہیڈ کاؤنٹ کی ریکوائرمنٹ کم ہو, ان کی ویسیجز کم ہوں, ان کے پروسیس جو ہیں وہ ایفیشینٹ ہوں اور وہ پروفٹیبلٹی کو انکریز کر سکیں. یہ پریشرز ہیں انڈسٹری کے اوپر. انڈسٹری اس وجہ سے ان انڈیکیٹرز سے لیڈ کر رہی ہے. اکیڈمکس کی طرف دیکھیں آپ ٹیوٹا میں چلے جائیں, ان کے کریکولم دیکھیں, ان کے کورسز آپ کمپیئر کر لیں کیا جو وہاں پہ پڑھایا جا رہا ہے یہاں انڈسٹری میں ہماری ورکشاپس کے اندر ہماری جو ویئر ہاؤسز ہیں ہمارے پروسیس انڈسٹری کے اندر جتنے پروسیس چل رہے ہیں فالو ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں. جو اکیڈمیا کا آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا قصور ہے کہ وہ ایک سٹیپ آگے ان کو ہونا چاہیے انڈسٹری کے ساتھ لنکیج کے اندر, کیونکہ پریکٹیکل جو سکلز ہیں پریکٹیکل نیڈز ہیں وہ ہم بہتر ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. ایک سرٹن انٹرول کے بعد میٹنگز کریں, کریکولم ڈیزائن جو ہوتا ہے اس میں انوالو کریں, اینولائز بیس پہ میٹنگ کریں ہمارے ساتھ اور ہم زیادہ بہتر ان کو اپڈیٹ سکلز سکھائیں گے, اسٹریٹجیز سکھائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ بہتر طور پہ آپ نیڈ اس ٹائم پہ ہمارے کیا ہے, پریزنٹ جو ہماری ٹیکنالوجیز کیا کر رہی ہیں اور اس ٹائم پہ ہم کس ایرا سے گزرے ہیں, اس میں ہمارے کیا کیا نیڈس آئی ہیں, ان کو ہم مطابق ایڈریس کر سکتے ہیں. اگر آپ کو اپنی یونیورسٹی میں یہ موقع ملے کہ آپ وہاں بغیر کسی معاوضے کے لیکچر دیں یا بچوں کو پریکٹیکل چیزیں سکھائیں تو کیا آپ یہ سب کریں گے؟ Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not جی? Why not? Definitely. I will go for it. تو معلوم ہوا کہ آج کا دور ہنر, صلاحیت اور قابلیت کا دور ہے. انڈسٹری میں اسی نوجوان کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا جس کے پاس اپنی ڈگری کے مطابق جدید ہنر اور سکلز ہوں گے. لہٰذا صرف پڑھنے اور ڈگری حاصل کرنے کو ہی سب کچھ نہ سمجھیے بلکہ خود کو زمانے کے تقاضوں کے مطابق اپ گریڈ بھی کیجیے. یہی عملی زندگی میں کامیابی کا راز ہے. اب آپ کے سامنے میں ایک کیس سٹڈی رکھنے لگا ہوں. آپ میں سے کچھ لوگوں کیس سٹڈی کو پہچان جائیں گے, جو پہچان جائیں گے وہ ذرا چپ ہو جائیں تاکہ ہم ایکٹیویٹی کروا سکیں. سر یہ ایک کیس سٹڈی ہے, صرف یہ میں ایک کیس سٹڈی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ بچہ چند سال پہلے یونیورسٹی پڑھ رہا تھا, اس کے بعد اس نے مختلف جابز کی ہیں. اس وقت $28 ملین کی کمپنیاں چلا رہا ہے, 300 لوگوں کو جاب دے چکا ہے. $28 ملین پاکستانی روپیز میں تقریباً 5 ارب روپیہ بنتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بچہ پاکستان کا میں کتنا ریونیو جنریٹ کر رہا ہے. اس کی 26-27 سال عمر ہے. یہ کس یونیورسٹی سے پڑھا ہے؟ فار یور ویری کائنڈ انفارمیشن, یہ سر کا اسٹوڈنٹ ہے, اسی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے. اب یہ ایک عبدالسلام ہے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ ڈھونڈیں اس طرح کہ آپ کو 100 بچے ایسے ملیں گے جو اسی یونیورسٹی سے پڑھے ہیں. کسی نے CSS کیا ہے, کوئی جج بن چکا ہوگا, کوئی کسی جگہ پہ کارپوریٹ میں سرو کر رہا ہوگا. پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ریئل ٹائم سکسیس سٹوری, آج کی زندہ کہانیاں نہیں دکھا رہے. پھر کیا کرتے ہیں, پھر کرٹیسائز کرتے ہیں جی موٹیویشنل اسپیکر آ کے بل گیٹس کی بات کیوں کرتا ہے. سر لوکل کیس سٹڈیز نکال کے دیکھیں. آپ سلیم گوری صاحب کی کہانی سنیں نا جی, کیا ہے نیٹ سول کیسے بنا ہے. آپ جتنے انٹرپرینورز ہیں ان کی کہانیاں ذرا سنائیں نا بچوں کو. بچوں کا اتنا بڑا پرابلم نالج نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, جتنا بڑا پرابلم موٹیویشن ہے. ان کو کل کچھ نہیں دکھ رہا. مجھے لوگ کہتے ہیں قاسم علی شاہ تو مہینے کے 29 دن مفت کام کرتا ہے, کیوں کرتا ہے؟ میں کہتا ہوں میرا کل پہ یقین ہے. ابھی تک کی 42 سال کی زندگی میں مجھے سمجھ آیا کہ اللہ نے ایک ذرے کے برابر محنت کی, اس کو ریٹرن کیا لائف میں. میرا ایمان ہے اس بات پہ. جب آپ کا پورا یقین ہوتا ہے کہ رب آپ کی محنت کو ضائع نہیں جانے دیتا اور آج کا ایک کل بھی ہے, سر موٹیویشن خود ہوتی ہے. پرابلم یہ ہے کہ رٹا, GPA, نمبر, اسائنمنٹ, سب چیزوں سے یادداشت میں چیز رہتی ہے جس کا دورانیہ فقط 6 ماہ ہوتا ہے. اس کا پیراڈائم شفٹ نہیں ہوتا. میری آپ سے پہلی ریکویسٹ ہے کہ اس ایک اسٹوڈنٹ کو ڈاکٹر صاحب اس یونیورسٹی میں واپس بلایا جائے, یہ بچوں سے ملوایا جائے. آج کا چیلنج یہ ہے, مینجمنٹ سائنس پڑھنے والا ایک اسٹوڈنٹ جو کلاس میں کھڑا ایک پروفیسر سے پڑھ رہا ہے, اور پروفیسر نے PhD کی ہوئی ہے,
پلیز مائنڈ کسی بات کو نہ کیجیے گا, میں آپ کو ایک بگ ٹرم میں بتا رہا ہوں. وہ اتنا زیادہ متاثر تب نہیں ہوتا جب پی ایچ ڈی والا پڑھا رہا ہوتا ہے جتنا متاثر ہوتا ہے چینوز پہن کے بغیر ساکس کے. آج کل فیشن ہے. ہم اس پوری قوم کو ٹیوشن کے لیے تیار کر رہے ہیں, یقین کریں. ہم اس پوری قوم کو ٹیچر بناتے جا رہے ہیں. ہم اس پوری قوم کو ویژن نہیں دکھا رہے کہ دنیا کلاؤڈ پہ چلی گئی ہے, ڈیٹا کہاں سیو کیا جا رہا ہے, ٹیکنالوجی کہاں چلی گئی ہے. آج صبح آ کے میں نے وائس چانسلر صاحب کو بتایا کہ 3 ایپس وہ لانچ ہوئی ہیں پاکستان میں. نئی چیزیں کتنی آ رہی ہیں ہمیں دیکھنی چاہیے. پہلی چیز کیا ہے, ایک نئی ایپ لانچ ہوئی ہے جو ایپ کہہ رہی ہے کہ آپ کہیں پر بھی بیٹھیں, اسٹوڈنٹ ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی, میں فرض کرتا ہوں کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی, فزکس کا کامپٹن افیکٹ سمجھ نہیں آ رہا, وہ کامپٹن افیکٹ کی ایپ پہ جا کے پکچر کھینچتا ہے, بٹن پریس کرتا ہے. تو جیسے اوبر اور کریم کی گاڑیاں آنے لگ پڑتی ہیں, کس کو کلک کرنا ہے اس کے سامنے ٹیوٹرز آ جاتے ہیں. سر آپ مانے نہ مانے آپ ٹیکنالوجی کو روک نہیں سکتے. 1928 میں نا لاہور میں ایک جگہ ہے جس کو اسپیشل برانچ کہتے ہیں پولیس کی, اس کو رابرٹ کلب بھی کہتے ہیں. رابرٹ کلب کے ڈیٹا جہاں سارا پڑا ریکارڈ روم میں وہاں چلا گیا, 1928 کا ڈیٹا نکالا, اکتوبر کا مہینہ نکالا, اکتوبر کے مہینے کی ایک ڈیٹ نکالی رینڈم. ڈاکٹر صاحب میں نے ڈیٹ نکالی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جی ٹی روڈ پہ احتجاج ہو رہے ہیں. احتجاج کیوں ہو رہے ہیں؟ احتجاج ہو رہے ہیں جو بس چلتی ہے, نئی نا لاہور سے اسلام آباد پنڈی کی بس چلی تھی, اسلام آباد تو نہیں تھا, پنڈی کی بس چلی تھی. یہ جو بس چلتی ہے جیلم کی طرف, گجرات کی طرف, گجرانوالہ کی طرف, لوگ احتجاج کر رہے ہیں بند کی جائیں. کیوں بند کی جائیں؟ سپیڈ بہت زیادہ ہے. اچھا اس سے کیا ہو رہا ہے؟ لوگ مر جاتے ہیں آگے آ کے. سپیڈ کتنی لکھی ہوئی تھی آپ جانتے ہیں؟ 60 کلومیٹر پر آور. اس وقت 60 کلومیٹر پر آور پہ آپ کا اعتراض تھا کہ بسیں بند ہونی چاہیے, ہمیں بسوں کی ضرورت نہیں ہے, ریڑے ٹھیک ہیں, ٹانگیں ٹھیک ہیں, کھوتی ریڑی ٹھیک ہے. تو کیا سپیڈ کم ہوئی یا سپیڈ 120 پہ چلے گی موٹر وے پہ؟ سر ٹیکنالوجی پیچھے نہیں جاتی. آپ کو ٹیکنالوجی کے ساتھ شاہ رخ خان کے ڈائلاگ کی طرح قدم کے ساتھ قدم ملا کے ساتھ چلنا پڑتا, اور آپشن ہی کوئی نہیں ہوتی. ہم کہیں کہ نہیں جی یہ ساری دنیا سے گیجٹس اڑ جائیں گے, موبائل اڑ جائیں گے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اس وقت ساری جنگ اس پہ لڑی جا رہی ہے, ہائبرڈ وار. اس وقت نیریٹو کی جنگ اس پہ ہو رہی, اس وقت تبلیغ اس پہ ہو رہی. اس وقت آپ کے عالم دین اور مدرسے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ شاہ صاحب آئیے انہیں فیس بک سکھائیے کیسے استعمال کرنا, یوٹیوب سکھائیے کیسے استعمال کرنا. اس وقت پاکستان پہ نیریٹوز جو بنانے کی جنگ ہے وہ اس پہ ہمیں لڑنی پڑ رہی ہے. ہمارے پاس نہ ہم ٹرینڈ ہیں, نہ ہمیں ٹیکنالوجی کا پتہ ہے, نہ سائبر سیکیورٹی کا پتہ ہے, نہ آئی ٹی کا پتہ ہے. اگلی ایپ سن لیجئے گا, ایک ایپ لانچ ہو گئی ہے جو کہتی ہے کہ کوئی بھی سیلیبریٹی ہے, اس سیلیبریٹی سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں, رابطہ کرنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں وہ وش کرے آپ کی برتھ ڈے کو, آپ اس ایپ پہ جا کے ریکویسٹ بھیجیں گے, پے کریں گے, اس سیلیبریٹی کے اکاؤنٹ میں پیسے چلے جائیں گے, آپ کو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو مل جائے گا. زمانہ کہاں چلا گیا؟ ایپ لانچ ہو گئی. میں نے اس کے ایپ بنانے والے سے پوچھا سب سے زیادہ ڈیمانڈ کیا ہے, کس سیلیبریٹی کی ڈیمانڈ ہے؟ اندر سے میں بھی سوچ رہا تھا کہ میری ہوگی, آواز آئی نہیں, پری ذات. آپ مجھے بتائیے کہ دنیا میں پروفیشن بزنس کتنی تیزی کے ساتھ چینج ہو رہی. یہ آج سے 20 سال پہلے بلاگر کے ورڈ کو کوئی نہیں جانتا تھا, آج سے 30 سال پہلے کوئی ڈیولپر کو نہیں جانتا تھا, آج سے چند سال پہلے کانٹینٹ رائٹر کا ورڈ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا, آج سے چند سال پہلے فیس بک ہینڈلز کا ورڈ نہیں پتا تھا, مونیٹائزیشن کے ورڈ کا نہیں پتا تھا, ایس سی او کا نہیں پتا تھا. دنیا میں یووا نووا ہرارو اپنی تھیوریز میں کہہ رہا ہے, پریڈکٹ کر رہا ہے آنے والے وقت کے بارے میں, تیزی کے ساتھ پروفیشن ختم ہو جائیں. تیزی کے ساتھ کتنے پروفیشنز ہیں, صرف جو ایسے پروفیشنز رہ جائیں گے جس میں ایٹیچیوڈ, کیئر اور بیہیویئر انوالو ہے. پریڈکشنز یہ کہتی ہیں ڈاکٹر ختم ہو سکتا ہے, یہ بڑے دھیان سے سنیے گا کیونکہ ڈائگنوز جو ہے اس کے لیے ایپس آ جائیں گی. اگر نہیں یقین آتا تو دیکھیے گھڑی پہ نہیں آ رہا کہ آپ کی ہارٹ کی اس وقت بیٹ کتنی ہے, وہ کہہ رہے ہیں نرس ختم نہیں ہو سکتی. اس کی ریزن ایٹیچیوڈ انوالو ہے. جہاں پر بھی رویہ انوالو ہے, وہ یہ بات میں کہیں کر رہا تھا بھاولپور میں, تو ایک ڈاکٹر صاحب آئے, کہتے ہیں جی ساڑھے کار ہو چکے ہیں. میں کہ جی کس طرح؟ کہتے ہیں جی یہ ماں ہی چاہیے دی ہے, پیو تو اے ٹی ایم مشین ہے. کئی جگہ تو ہو ہی چکے ہیں. اب آپ ذرا سوچئے کیا ہمارے یہ بچے اس ٹیکنالوجی کو, ان چیزوں کو استعمال کرنا جانتے ہیں؟ آپ سب سے میرا سوال ہے, آپ میں سے آپ کے اپنے سبجیکٹ کا کس کس کا یوٹیوب چینل ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. گڈ, 7 لوگوں کا. آپ یہ سوال انڈیا کی کسی یونیورسٹی میں کر کے دیکھیے گا جی,
فلڈ آ گیا ایجوکیشن میں، ہم سے آگے ہیں. کیوں آگے ہیں؟ سر ہم ایٹم بموں کی جنگ ذرا چھوڑیں، ٹیکنالوجی کی جنگ لڑیں. ہم ایٹم بم کو ذرا سائڈ پہ رکھیں، آپ FTA میں پڑھیں، آپ ذرا اپنے آپ کو گرے سے نکال لیں. آپ ذرا ایک لمحے سارے بم مسائل سائڈ پہ رکھیں. آپ پہلے مانیں کہ سافٹ ویئر ہاؤس، ان کے سارے آؤٹ سورسنگ، ان کے فری لانسر پاکستان سے 100 ٹائم آگے ہیں. انڈیا میں ایسے ایسے سافٹ ویئر ہاؤس ہیں جس میں بندے جو کام کریں ان کی تعداد 3-3 لاکھ ہے. اور ادھر آپ چلے جائیں پاکستان میں ٹاپ 2 سافٹ ویئر ہاؤس ہیں، ایک نیٹ سول، دوسرا سسٹمز. سر 2800 سے زیادہ بندہ نہیں ہے. اچھا یہ دونوں فیصل اور نیٹ سول سے، اور یہ باقی یہ سب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے یونیورسٹیاں بچہ پروڈیوس کر رہی ہیں 40,000. جب ہم ان کا انٹرویو لیتے ہیں انہیں ککھ نہیں آتا. ہمیں جو چاہیے اس کے لیے ہم بندے توڑتے ہیں. پاکستان میں بندہ توڑنے کا عام رواج ہے. 5 لاکھ لے رہا ہے 7 لاکھ پہ توڑ لو. انہوں نے گاڑی کرولا دی ہوئی ہے، سوک دے کے یا کیا دے کے بندہ توڑ لو. وہ HR والے کہتے ہیں ہم ہائرنگ کرنے کی بجائے سیاست کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ جن کو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں، جن کو نکال رہے ہیں، ان کو ہم یہ ساری سکلز نہیں دے رہے. سو یہاں پر ایک شارٹ سی ہم بریک لے کے کویشچن آنسر کو شروع کرنے لگے ہیں. آپ سب کے پاس ایک پیپر آ رہا ہے جی فارم. یو ہیو اونلی 5 minutes وچ. اس کو تھوڑا سا فل کرنے والا پارٹ ہے اور باقی آپ کے ٹک لگنے، ایک چھوٹا سا سروے ہے. یہ فارمز آپ تک آ رہے ہیں، پلیز اسے فل کرنا شروع کیجیے گا. میں اسے کنکلوڈ کر رہا ہوں اس سیشن کو، اور ہمارے پاس کوئی تقریباً 15 منٹ کویشچن آنسر کے لیے ہیں. کنکلوژن از ایک بڑی اہم چیز ذہن میں رکھیے. میں جب یونیورسٹی پڑھتا تھا میرا 2000 کیمیکل بیچ تھا. سر میرے بیچ میں 105 لوگ تھے. 105 میں سے کوئی 1-2 اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، باقی حیات ہیں. اور آج واٹس ایپ کے زمانے میں سب کے گروپ بن چکے ہیں، ہم سارے ایک دوسرے سے رابطے میں. سال پہلے میں نے سب سے پوچھا آپ میں سے کتنے میرے ایسے دوست ہیں، فیلوز ہیں، میرے بیچ میٹس ہیں جو واپس یونیورسٹی میں گئے ہیں اور یونیورسٹی کو جا کے بتایا کہ اینگرو کا پلانٹ ایسے چل رہا ہے، اتحاد کیمیکل ایسے چل رہا ہے، شاہ کام ایسے چل رہی ہے، داؤد ہرکولیس ایسے چل رہا ہے، FFC ایسے چل، FFBL ایسے چل رہا ہے. تو سب نے کہا کہ ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں گیا. اچھا میں نے کئیوں سے پوچھا جی آپ میں سے کسی نے اپنے واپس جا کے الومنائی کی حیثیت سے آپ نے یونیورسٹی کو کوئی اسکالرشپ دی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو نہیں دی. میرا اگلا سوال یہ تھا کہ کیا آپ چاہتے ہیں واپس یونیورسٹی جائیں اور کسی کا بازو پکڑ لیں؟ 100% نے کہا جی ہم تیار ہیں. پرابلم یہ ہے برج نہیں ہے درمیان میں. اگر آپ سب جو یہاں پڑھا رہے ہیں اور بالخصوص جن کا 10 سال کا ایکسپیرینس ہے اس یونیورسٹی میں، میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے الومنائز کو ڈھونڈنا شروع کریں. ہمارے ہاں الومنائی گالا ہو جاتا ہے. ہم الومنائز کی سکسیس سٹوریز کو سننا شروع کریں. یہ سکسیس سٹوری، یہ کیس سٹڈی، یہ موٹیویشنل سٹوری، یہ رول ماڈلز، یہ بچوں کو دکھانے اور بتانے بہت ضروری ہے. سر عبدالسلام چاہتا ہے آپ کا اسٹوڈنٹ کہ وہ اپنی یونیورسٹی کے لیے کچھ کرے. اب وہ ولنگ ہے. یونیورسٹی کو بھی چاہیے کہ عبدالسلام کو واپس بلائے اور وہ یونیورسٹی عبدالسلام کو کہے کہ ہمیں ایک اچھا سا انکیوبیشن سینٹر بنا کے دیا جائے تاکہ ہر سال کم از کم 100 بچہ انڈسٹری کو اس یونیورسٹی سے ملے. نیکسٹ میری ریکویسٹ یہ ہے سر بزنس سکسیس سٹوریز بتانا بہت ضروری ہیں بچوں کو. پاکستان میں نوکری لینے والے بڑھ گئے ہیں، نوکری دینے والے تھوڑے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں، ہماری نا کئی طرح کی برانڈنگ خراب ہوئی ہے. آپ دیکھیے بچپن سے ہم دیکھتے آئے ہیں، آپ میں سے کس کس نے جانگلوس دیکھا ہے؟ جانگلوس. کس کس نے اندھیرا اجالا دیکھا ہے؟ آپ میں سے کس کس نے الفا بریوو چارلی دیکھا ہے جی؟ کس کس نے دھواں ڈرامہ میں نبیل کو جب گولی لگتی ہے رویا تھا وہ؟ گڈ. اینک والا جن کس کس نے دیکھا جی؟ جن تو ساری ہیں. اچھا میں اصل میں جاننا چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب عمر کتنی ہے ان کی؟ یہ سارے بزرگ ہے جی یہ سارے 35 36 37 38 تو لے کے تو آنورڈ ہیں. میری آپ سب سے گزارش ہے آپ نوٹ کیجئے گا، کیا آپ نے پوری زندگی میں اپنے میڈیا پہ برانڈنگ دیکھی ہے انٹرپرینیور کی کسی ڈرامہ میں؟ سر پرابلم یہ عہد وفا بن جاتا ہے، سنہری دن بن جاتا ہے، اندھیرا اجالا بن جاتا ہے. کوئی نہیں بناتا کہ اس ملک میں جب ایک بڑا ٹیکسٹائل یونٹ چلتا ہے تو 25,000 کو نوکری ملتی ہے. کوئی نہیں بتاتا کہ ایک ٹیکسٹائل یونٹ چلنے سے کھربوں ڈالر پاکستان کے اندر آتا ہے. کوئی نہیں بتاتا کہ ہیرو جو ہے وہ صرف وردی والا نہیں ہوتا، ہیرو جو ہے وہ CSS کرنے والا نہیں ہوتا، ہیرو صرف جج نہیں ہوتا، ہیرو وہ ہوتا ہے جو نوکریاں دے رہا ہوتا ہے.
اس ملک میں 2 طرح کے لوگوں کو ہم نے گندا کر دیا ہے معافی کے ساتھ, ایک سیاستدان کو اور دوسرا انٹرپرینور کو. آپ آج سے ذہن میں رکھیے, کیا سیاست محمد علی جناح نے نہیں کی تھی, پاکستان نہیں بننا تھا. آپ تاریخ اسلام نکال کے دیکھیے, غزوہ خندق نکال لیجئے, جب خندق کھودی جا رہی تھی کیا قبیلوں کو ساتھ ملانے کے لیے اسٹریٹجیز نہیں بن رہی تھی؟ ہم کیوں نہیں پڑھاتے؟ ہم بزرگوں کا دن منا لیتے ہیں میاں میر کا, ہم کیوں نہیں بتاتے کہ میاں میر صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے؟ ہم یہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ تو شدید ضرورت ہے کہ ہم سی اوز کو بلائیں, سکسیس سٹوریز کو بلائیں, انٹرپرینورز کو بلائیں. اور میں آپ کو یہ سچ بتا رہا ہوں, آپ بلا کے دیکھیے اس وقت کتنے ایسے انٹرپرینورز ہیں جو یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں, اور میں ان کو کنونس کر کے اٹھتا ہوں یونیورسٹی نہ بنائیں, آپ ایجوکیشن یونیورسٹی کو ٹیک کر لیں, آپ اس کو اپنی یونیورسٹی سمجھ لیں, آپ اس کے ڈونر بن جائیں, آپ اس کے پروجیکٹس کو فنڈ کریں, آپ جو سکسیس سٹوریز ہیں ان کو انکریج کریں. آپ کو کیا ضرورت ہے 225 یونیورسٹیوں کے بعد یہ 240 بھی ہو جائیں گی, کوالٹی یہی رہے گی. آپ ذرا اب سوچ لیجئے کہ لاہور میں بیٹھ کے ہم یہ سارے مسئلے ڈسکس کریں, ننکانہ کی یونیورسٹی کا کیا حال ہوگا. ہم لاہور میں بیٹھ کے اس یونیورسٹی کی بات کریں, سرگودا کی یونیورسٹی کا کیا حال ہوگا. تو جو شہر انڈسٹری سے بھرا ہوا ہے, سکسیس سٹوریز سے بھرا ہوا ہے, ہم اس شہر کی سکسیس سٹوریز کو اپنی یونیورسٹیوں میں کیوں نہیں بلاتے؟ سو یہ چھوٹا سا کام ہے, اس پہ ایک دھیلا خرچ نہیں ہوتا. میں کنکلوژن اس بات کے ساتھ کروں گا تاکہ یہ بات آپ کو کہیں نہ کہیں یاد رہے. ڈاکٹر صاحب میں نے اس میٹنگ میں بھی یہ کہی تھی, آج بھی ریپیٹ کر رہا ہوں, میں نے 7 سال ڈی ایس ٹی میں QED میں پڑھایا. 7 سالوں میں ایک دفعہ بھی ایسے نہیں ہوا مجھے فیڈ بیک ملا ہو, حالانکہ میری فیڈ بیک جو تھی وہ 98.7% سے کم نہیں تھی پڑھانے میں. باڈی کمیونیکیشن سکلز, کانٹینٹ, سبجیکٹ پہ کمانڈ, ہر چیز, کویشچن آنسر, ہر چیز کی فیڈ بیک 98% تھی. 7 سالوں کے بعد ایک دفعہ میں نے اپنے وہاں کوآرڈینیٹر کو پوچھا کہ یار یہاں ہیڈ کون ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی ایک بیوروکریٹ ہوتا ہے. میں نے کہا یہاں کوئی اپریسیشن کا کلچر نہیں ہے, یہاں کوئی اکنالجمنٹ کا کلچر نہیں ہے. حالت یہ تھی, شاید آج بھی حالت یہ کہ صبح جا کے ہمیں اپنی کلاس کو ڈھونڈنی پڑتی تھی. میں بات کر رہا ہوں گریڈ 17 سے 20 کی ٹریننگ کی, ہمیں اپنی کلاس ڈھونڈنی پڑتی تھی. تو میں نے کہا میرا احتجاج ہے, مجھے PD سے ملوایا جائے. تو PD صاحب اس وقت ایک بیوروکریٹ تھے, ان سے میں ملا. میں نے کہا سر اس ادارے کا کلچر بدلیں. جو ٹرینر آتا ہے نا اس کو 1200 روپے کا چیک نہیں چاہیے, اس کو رسپیکٹ چاہیے. اچھا میں اپنا احتجاج ریکارڈ کر کے چلا گا, وہاں کوئی کلچر چینج نہیں آیا, لہٰذا میں نے چھوڑ دیا. انہی ایام میں نے پڑھانا شروع کیا فوج میں, جوڈیشری میں. آپ یقین کیجئے جس دن ٹرینر نے, گیسٹ اسپیکر نے سٹاف کالج میں, اسکول آف انفینٹری میں آنا ہوتا ہے, اس کا پروٹوکول جرنل سے زیادہ ہوتا ہے. اس کے لیے ریڈ کارپیٹ ہوتا ہے. اس کو کیا ملتا ہے ذرا سن لیجئے گا, اس کو ایک دھیلا نہیں ملتا, اس کو ایک شیلڈ ملتی ہے, ایک کارپیٹ ملتا ہے. بلکہ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ مجھے اتنے کارپیٹ مل گئے ہیں کہ میری بیگم نے کہا کہ 2 دفعہ تو اور گیا تو دکان اپنی کھول لوں گے. سر کارپیٹ ایک شیلڈ, لیکن رسپیکٹ مکمل ہوتی ہے. آپ ان سارے گیسٹ اسپیکرز کو, ان کو پیسہ نہیں چاہیے, ان کو آنریریم نہیں چاہیے, ان کو 2400 کا چیک نہیں چاہیے, ان کو رسپیکٹ چاہیے, ان کو اکنالجمنٹ چاہیے. انسان کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ یہ ہوتی ہے کہ وہ جہاں سے پڑھا ہے اسی یونیورسٹی نے, اسی ادارے نے واپس بلایا ہے اور کلیپنگ کر کے کہا ہے ویری گڈ عبدالسلام, آپ نے کمال کیا. آپ اپریشیٹ کرنا شروع کر دیجئے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں اس یونیورسٹی میں آپ کو مزید سکسیس سٹوریز ملنا شروع ہو جائیں. اس پہ بھی کلیپنگ کی جا سکتی ہے. ود کلوزنگ, کویشچن آنسر سیشن از اوپن. آپ کا کوئی سوال ہے؟ دیکھیں سر میں ان ٹیچروں سے پڑھا ہوں جو کھانا بھی کھلاتے تھے, چھٹی کے بعد بھی بلا لیتے تھے, صبح وقت سے پہلے بلاتے تھے. آج ٹیچر کہتا ہے کہ میں شامی کپس جا کے پڑھانا ہے. یہ کمرشلزم آیا. اس کمرشلزم میں مجھے آج تک کوئی بھی ٹیچر ملا, میں کئی سالوں سے PHEC پڑھا رہا ہوں, جب بھی کسی نے آ کے کہا میری رسپیکٹ نہیں ہے, میں کہتا ہوں آپ نے کمائی نہیں ہے. آپ کما کے دیکھیے, میں گارنٹی سے کہتا ہوں جتنی ٹیچر کی رسپیکٹ ہے PM کی بھی رسپیکٹ نہیں ہوتی, پیر کی اتنی رسپیکٹ نہیں ہوتی جتنی ٹیچر کی رسپیکٹ ہوتی ہے. تو آپ کما کے دیکھیے, آپ کو لوگ کریں پلکیں بچھا دیں گے. یہ عبدالسلام کا پیچھے ایونٹ تھا, سر وہاں موجود تھے, پیروں کے برابر سر کی رسپیکٹ اس نے کی, ایسے جیسے پیروں کی رسپیکٹ ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سر نے پڑھایا, وہ مانے گا. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے سر, ہمارے پرابلمز ہیں کچھ. ہم میں کچھ ایسا ہونا چاہیے, ٹیچر میں کچھ ایسا ہونا چاہیے بچہ رسپیکٹ کرے. ہم میں کچھ ایسا ہونا چاہیے بچے کی محبت کرنے کو دل کرے, فالو کرنے کو دل کرے, وہ ڈرے نہ. وہ وائوا سے, انٹرنل وائوا سے, ایکسٹرنل وائوا سے, ایگزام سے ڈرے نہ. اور میں آپ سے گزارش کروں, ہمیں اکنالج کرنا چاہیے. ہم میں سے کوئی کولیگ, کوئی فیلو اگر ہم سے زیادہ پڑھ جاتا ہے
بجائے اس کی ٹانگ کھینچے. ڈاکٹر صاحب میں سری لنکا میں تھا کسی پروجیکٹ کے لیے, تو ایک دفعہ میں کولمبو کا سمندر بڑا پیارا ہے, کیکڑوں کا سائز ہم سے بڑا ہے. ہمارے کراچی والے اور جو گوادر والے کیکڑے چھوٹے ہیں, کولمبو والے کیکڑے تھوڑے سے بڑے ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ میں نا ایک کشتی میں بیٹھ کے ایک راؤنڈ لے رہا تھا, تو وہ مچھیرا تھا, سواریاں کم تھی, تو اس نے جال لگا لیا پیسے پورے کرنے کے لیے. تو جال کھینچا, تو جب مچھلی آتی تھی نا, وہ مچھلی پکڑتا تھا اور ٹوکری میں ڈال کے ڈھکن دے دیتا تھا. جب کیکڑا آتا تھا نا, تو کیکڑا پکڑ کے ٹوکری میں ڈالتا تھا, ڈھکن نہیں لگاتا تھا. کافی دیر ایسا ہوتا رہا. اس کی نا اردو تھی انڈین اردو ٹائپ, یعنی اردو سمجھ لیتا تھا. تو میں نے اسے کہا کہ یہ تم اس پہ ڈھکن رکھتے ہو, اس پہ ڈھکن نہیں. کہتا صاحب ان کو ڈھکن دینے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ کہتا خود دیکھ لیں. تو میں نے کیا دیکھا ڈاکٹر صاحب, ایک کیکڑا باہر نکل رہا ہے, دوسرا اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہے. میں نے کہا, مطلب میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ تو میرے خاندان میں بھی ہو رہا ہے. مطلب ہماری ہر شادی پہ خوشی منانے کی بجائے پھوپھی منائی جاتی ہے, اور یہ تو دفتروں میں بھی ہو رہا ہے, یونیورسٹیوں میں بھی ہو رہا ہے, گورنمنٹ میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. یہ تو پوری قوم کیکڑا بن چکی ہے. تو ہمیں کبھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں آپ میں سے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں, میں آئی ریئلی اپریشیٹ. پاکستان میں اسپیشل ایجوکیشن میں صرف ایک پوسٹ ڈاگ ہے, وہ اس یونیورسٹی میں بیٹھی ہوئی ہے, وہ میری بہن عفاف. کلیپنگ کر دیں اس کے لیے. پاکستان میں کانٹینٹ رائٹنگ کو آفیشلی اچھا کرٹیک لکھنے والی, پڑھنے والی پروفیسر یہ سمیہ بیٹھی ہوئی ہے, اس کے لیے آپ اپریشیٹ کر دیں. پاکستان میں مینجمنٹ سائنس میں ایک قابل پروفیسر, وہ راشد صاحب وہاں بیٹھے ہوئے, ان کے لیے اپریشیٹ کر دیں. پاکستان میں انگریزی کا پروفیسر ہو لیکن اندر سے صوفی ہو, وہ ڈاکٹر مبشر بیٹھا ہو, ان کے لیے کلیپنگ کر دیں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ ہم کیوں نہیں ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرتے, ایک کمپیٹنٹ بندے کو کیوں نہیں موقع دیتے. ہم بجائے اس کو موقع دینے کے انسیکیور ہو جاتے. یقین کیجئے گا, ایک آخری بات میں آپ کو ڈاکٹر صاحب بتا دوں, پاکستان کا ایک اور پرابلم ہے بہت بڑا. اس کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ سناؤں. میں ایک شادی پہ چلا گیا سر, کسی جنرل صاحب کے بیٹے کی شادی تھی, وہ ریٹائر ہو چکے تھے, ان کے بیٹے کی شادی تھی. تو وہاں ساری ملٹری تھی. تو میں ایک ٹیبل پہ بیٹھ گیا جہاں سارے ریٹائر جنرل بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک دم سے ایک آواز لگی, لیفٹ رائٹ. جب میں نے دیکھا تو ایک بوڑھا جرنیل جو تھا, وہ کریکٹر اندر انٹر ہوا اور سب نے لیفٹ رائٹ کرنا شروع کر دیا. اچھا اس کے بعد جو بھی آیا, hey come here, left right. اچھا میں کاکول جاتا رہتا ہوں, مجھے لگا کہ کاکول ہے یہ. تو وہ میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگے میں ان سب کا پلٹون کمانڈر ہوں. ریئلی ایک افسر آیا تو اس کو پاس بلا کے انہوں نے برشن, اس بیچارے کے بوڑھے کے بال اڑ گئے. لیفٹ رائٹ. مجھے پتہ لگا وہ خدا کی پناہ, یہ تو 50 سال پہلے تھے پلٹون کمانڈر, یہ ہر وقت پلٹون کمانڈر ہے. سر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اندر سے اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کر رہے ہوتے. اب مثال لیجیے, اللہ نہ کرے اگر کوئی پروفیسر کبھی کلرک رہا ہے, اس کو اگر اس کی سوچ کلرک والی رہ گئی ہے نا اور وہ پروفیسر بن گیا, انتہائی خطرناک ہے. اگر آپ میں سے کس کو دلیپ کمار کا اصل نام آتا ہے؟ دلیپ کمار کا کم آتا ہے. کیوں آتا ہے؟ وہ برانڈ ہو چکا ہے دلیپ کمار. میں نے شفٹ کیا 6 ماہ پہلے ڈاکٹر صاحب, میرا بچہ چھوٹا بھاگ کے آیا, آ کے کہتا ہے پاپا ساتھ والے گھر میں عزیزی آیا. اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے. نیکسٹ ڈے پاپا آج پھر عزیزی آیا. تھرڈ ڈے پاپا آج پھر عزیزی ہے. تو میں نے ڈرائیور سے پوچھا عزیزی بار بار اس گھر میں کیوں آتا ہے؟ کہتا وہ رہندے ہی اچھے. میں نے کہا اس کو سہیل احمد نہیں پتا, اس کو عزیزی پتا ہے. خدا کے لیے سوچا کریں کہ ہم مینٹلی طور پہ بھی اپ گریڈ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. اگر ہم اپ گریڈ ہو رہے ہیں تو پھر ہمیں آج کے زمانے کے مطابق ہونا چاہیے. کہیں فکس کریکٹر اپنے اندر کا لیفٹ رائٹ نہ کر دیجیے گا. یہ پرابلم ہمارے ساتھ ہے. آج ہم بہتر ہو جائیں, یقین کیجیے گا, آج ہم خود کو بہتر بنانا شروع کر دیں, یہ بچے خود ہی فالو کرنے لگ پڑے. سر کہہ کے نہ تو محبت دی جاتی ہے اور نہ عزت دی جاتی ہے. یہ تو کچھ ہو, یہ تو شاید لگے اور مکھیاں خود ہی آ جاتی ہیں. اینی کویشچن جی؟ کہ آپ اچھائی کا لیکچر جو ہوتا ہے نا, اس سے زیادہ افیکٹو اچھا بننا ہوتا ہے. ایتھکس پہ دنیا میں جتنی کتابیں ہیں وہ سب کے سب مانتی ہیں کہ جس طرح پراپرٹی کی وراثت منتقل ہوتی ہے, ایتھکس بھی ہمیں گھروں سے مل جاتے ہیں. میں بے شمار ایسی عادتوں کو جن کا کریڈٹ لوگ مجھے دیتے ہیں, شاہ صاحب بڑا کمال ہے,
اور بے شمار خامیاں جو مجھ میں پائی جاتی ہیں وہ ساری اچھی باتیں میں نے گھر سے سیکھی ہوں گی, اور وہ ساری خامی میری ذاتی خامی ہیں. 62% ایک ریسرچ بتاتی ہے کہ ایتھکس, مورلز اور کریکٹر آپ کو ایک سے دوسرے سے ملتا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے, بہن یاد رکھیے گا, پیسہ بائی پروڈکٹ ہے. یہ پروفیسر پورا مہینہ پڑھاتا ہے, اس کے بعد ایک سیلری ملتی ہے, اور وہ سیلری گریڈ 19 پہ جا کے اراؤنڈ کو 1.5 لاکھ روپیہ ہوتی ہے. رسپیکٹ اس سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے. میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاؤں, بڑے بڑے بلینئرز جو ہیں نا, وہ عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان کے پاس نہیں ہوتی, پروفیسر کے پاس وہ ہوتی ہے. یہ کمپیریزن غلط ہے. دوسری بات, یہ بائی پروڈکٹ کیسے ہے؟ یہ بائی پروڈکٹ ایسے ہے کہ جیسے جیسے آپ قابل ہوتے ہیں تو ممکن ہے کہ پروفیسر جو ایک مہینے بعد کما رہا ہے وہ آپ 30 منٹ کے ایک انڈسٹریل وزٹ سے کما لیں, وہ ممکن ہے آپ گھنٹے میں کما لیں. یہ آپ کی اپنی قابلیت ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کتنا اپ گریڈ کیا ہے, کتنا پریشیس کر لیا ہے, اور کتنا آپ کا ایکسپوئر بڑھا ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کے آگے نکل گئے. ایک صاحب ہیں, ان کا نام ہے حسان خاور. آپ جانتے ہیں حسان خاور کو؟ حسان خاور آج کل اس لیے کیونکہ بڑا انہیں گورنمنٹ کا وہ, حسان خاور صاحب نے چند دن بیٹھے پہلے میرے گھر پہ بیٹھے ہوئے ایک بڑی خوبصورت بات کی. وہ بیوروکریٹ تھے, ڈی ایم جی آفیسر تھے, اور جب آفیسر تھے تو انہوں نے سیٹ چھوڑ دی, اور 10 سال کے بعد, ان 10 سال وہ یو این ڈی پی میں سرو کرتے رہے, غالباً پاکستان ٹبیکو میں سرو کرتے رہے, کنسلٹنسی کی کمپنی بنا لی, اور اس کے بعد گورنمنٹ میں آ گئے. انہوں نے کہا شاہ صاحب اللہ کا نظام ایسا ہے, بعض اوقات آپ کے 10 سال کے سفر کا انعام آپ کو 5 ماہ میں ملنا ہوتا. ہمیں اس یقین کے ساتھ کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ ضائع نہیں کرتا. 103 بار حکم ہے صبر کا. کیوں حکم ہے؟ کیونکہ انعام فوراً ملتے نہیں ہیں. کیوں حکم ہے؟ کیونکہ جو پرابلم ہے وہ ڈی کوڈ ہوتی ہے, کچھ عرصے کے بعد پتہ لگتا ہے پرابلم نہیں تھی, اپرچونٹی تھی. جو پرابلم ہے وہ ڈی کوڈ ہوتی ہے, اور پتہ لگتا ہے کہ گداز زندگی میں نہیں تھا, وہ اس تکلیف کے بعد زندگی میں گداز آنا تھا. سو پیسہ, پاور, چیزیں بائی پروڈکٹ ہیں. آپ آج سے قابل بنانا شروع کر دیں بچوں کو, پیسہ خود بخود آ جائے گا. پیسے کا ٹارگٹ دیں گے وہ سیلفش کاؤنٹ ہوں. آپ انہیں سیلف لیس بنائیے, قابلیت کے پیچھے بھگانا شروع کیجئے. دیکھیں 15 سال پہلے ہم نے مووی دیکھی 3 ایڈیٹس. کیا ہے لیسن؟ قابلیت کے پیچھے بھاگو, کامیابی جھک مار کے آ جائے گی. اس کا ڈائلاگ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ قابل بندے کی جھولی میں سب چیزیں گری ہوتی ہیں, اور بندہ قابل نہ ہو تو یقین کیجئے اپنے گھر میں اس کو سپیس نہیں ملتی.